سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 ہے، ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، وقالوا، انہوں نے کہا اذا کننا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں عظاماً مٹیاں، ورفاتاً ہڈیاں ہو جائیں، ورفاتاً اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، ائنا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، یعنی کہ پیدا کر کے نئے سرے سے۔ تو یہ دہری قسم کے لوگ جو بالکل آخرت کے انکاری، رب کے انکاری، ان کے اعتراضوں کا جواب اللہ تعالیٰ وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا کہ جنہوں نے یہ باتیں، جنہوں نے آخرت کو نہیں مانا، ان کو پھر سزا ملے گی نا۔ ہم اس لیے تو دعا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا عذاب نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب میں یعنی کہ ڈال دے، اور جو کہتے ہیں آخرت میں کچھ بھی نہیں، ہم کہیں پھر آپ کو آخرت میں پتہ لگائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے آخرت کا۔ وہ کہتے ہیں جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے، کافروں نے آگے کہا یہ ہڈی دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یہ ہڈی پھر رہی ہے اس طرح۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سی بات ہے، جس نے عدم سے وجود دیا ہے تو وہ وجود سے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا۔ اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمان اور زمین کو، قادر علی ان یخلق، وہ قادر ہے اس پر یہ کو پیدا کرے، مثلہم، اس کے مثل، وجعل لہم، اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے، اجلاً، ایک مدت، لا ریب فیہ، تو کوئی شک نہیں ہے اس میں، فابى الظالمون، پھر انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا، مگر کفر کرنے سے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا، تو اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہاں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں بعض لوگ نا، علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، اس سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، یا نہیں آپ نے، کیونکہ آپ وہاں موجود تھے، آپ نے سب کو دیکھا تھا۔ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا، کہ جب کیا پاکستان کا کوئی بریلوی جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں ہر جگہ، اب اللہ نے تمام کو مخاطب کیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا، کیا ان بریلویوں نے دیکھا ہے؟ چلو یہاں چھوڑو۔ تو یہ علم تارا جو ہے اس کا معنی حاضر ناظر اگر کرنا ہے تو ایک میرا مسئلہ حل کریں، یہ بریلوی حضرات ان سے میرا چیلنج ہے کہ ایک میرا مسئلہ حل کریں، وہ یہ ہے کہ سورت جو ہے یاسین، اس میں آتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفے میں پیدا کی، نطفے کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اب کیا انسان اس حالت، وہ یعنی کہ ایک میاں بیوی والی وہ خاص حالت کے انسان اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو علم تارا کا جو غلط معنی وہاں علم تارا کیفا کیا گیا ہے، تو یہاں جو معنی کرتے ہیں وہی وہاں کیا جائے گا، تو غلط معنی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو، قادر و قادر ہے، علی ان یخلق، یہ کو پیدا کرے، مثلہم، ان کی مثل، وجعل لہم، اور مقرر کیا اللہ نے ان کے لیے اجرا، ایک معین وقت، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، فابى الظالمون، انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا، کفر کرنے سے۔ قل کہہ دیجئے، لو انتم، اگر تم، تملکون، اختیار رکھتے ہو، خزائن رحمت ربی، میرے رب کے خزانوں کا، اذن، تب تو، لامسکتم، تم ضرور روک لیتے ان کو، خشیت الانفاق، خرچ کرنے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، تو ہے انسان بہت ہی بخیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے اگر تم اختیار رکھتے نا میرے رب کے خزانوں کا، تو تب تم ضرور روک لیتے ان کو خرچ ہونے کے ڈر سے، تو انسان تو بہت بخیل ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ اگر جو پوری دنیا کو رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو اگر کسی اور کے ذمہ ہوتا نا تو کوئی کسی کو دیتا ہی نہ۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ اگر مختار کل اختیار سارے کے سارے وہ بریلویوں کے پاس ہوتے، تو بریلوی جو ہیں وہ وہابیوں کے گھر میں کالی کڑی بھی نہ پیدا ہونے دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں سب کچھ۔ اگر وہابیوں کے پاس ہوتے اختیار، کسی قادیانی کو، کسی عیسائی کو پیدا نہ ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، 9 معجزے، بینات، واضح۔ فَاسْأَلْ، تو آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب آئے موسیٰ ان کے پاس، فقال لہم فرعون، تو کہا اس سے فرعون نے، انی، بے شک میں، لاظنک،
میں گمان کرتا ہوں تجھے یا موسیٰ اے موسیٰ مسحوراً جادو کیا ہوا. والا قد البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے. تو سوال کیجئے بنی اسرائیل کو جب موسیٰ ان 9 معجزوں کے لے کر آئے تو فقال لہ فرعون، تو فرعون نے کیا کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. تو جب 9 کے 9 معجزے موسیٰ لائے تو فرعون نے آگے سے جادوگر کہہ کے ٹالنے کی کوشش کی. تو یہاں جنہوں نے نہیں ماننا تو انہوں نے کیا کہنا ہے، انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے جادوگر کہہ کے ہی یعنی کہ گزارا کر لینا ہے اور کبھی بھی انہوں نے بات ماننا نہیں. اب 9 معجزے وہ کون سے تھے؟ تو اب 9 کے 9 معجزے اگر ان کو شمار کریں تو بار بار ان کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور 9 معجزوں کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 107، 8، 130، 133 میں ہے. اور بعض نے ان سے شریعت کے 9 احکام بھی مراد لیے ہیں جو شریعتوں میں ثابت ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ 9 معجزے ہی مراد لیے جائیں. تو آگے فرمایا قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمت، تحقیق تو جانتا ہے، ما انزلہ نہیں نازل کیا ہاؤلائی ان کو الا رب السماواتی مگر آسمانوں کے رب اور زمین کے بصائر دکھانے کے لیے، و انی اور بے شک میں لاظنک میں گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون مسحورا ہلاک کیا. جب اتنی نشانیاں دکھائی اور پھر بھی نہیں فرعون نے مانا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تو کیا ہلاک. فارادہ تو چنانچہ ارادہ کیا فرعون نے این یستفزہم یہ کو کھاڑ دے ان کو من الارض زمین سے، فاغ رکھنا ہو بالآخر ہم نے غرق کر دیا فرعون کو. وہ سارا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے. ومن معہ اور اس کے ساتھیوں کے جمیعاً سب کے ساتھ. جب فرعون آگے پیچھے اور حضرت موسیٰ آگے تھے، آگے وہ مکمل واقعہ تو اللہ نے پیچھے بیان کر دیا اور میں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. وقلنا اور ہم نے کہا من بعد اس کے بعد لبنی اسرائیل کے لیے اسکنوا فی الارض اور زمین میں اب رہو. فرعون مر گیا. فاذا جاء وعد الاخرۃ اور جب آ گیا اللہ کا وعدہ جئنا بکم تو ہم لے آئیں گے تم سب کو لفیفاً باہم اکٹھے، وبالحق اور حق کے ساتھ ہی انزلناہ ہم نے نازل کیا قرآن کو، وبالحق کی نازل اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا. وما ارسلناک اور نہیں ہم نے بھیجا الا مبشرا ونذیرا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. قرآن فرقنا ہم نے جدا کیا اس کو لتقرأوا تاکہ آپ پڑھیں علی الناس لوگوں پر علی مکثن ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا ہم نے اسے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا اتارا. تو کل کہہ دیجئے آمنو تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ، او لا تؤمنو یا نہ ایمان لاؤ، ان الذین بے شک وہ لوگ اوتوا العلم جو دیے گئے علم من قبل اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب پڑھا جاتا ان پر قرآن مجید، یخرون للاذقان تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال سجداً سجدہ کرتے ہوئے. تو جب یعنی کہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. تو قرآن مجید میں مذکورہ نصیحت سن کر شدت تاثر سے تھوڑیوں کے بال سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے ہیں. تو یہ مومنوں کا یعنی کہ ایک حصہ بیان کیا گیا. تو نماز میں بندہ یعنی کہ خشوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس وقت، تو وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے تو ہے ہمارے رب. یہ سجدے کی حالت بیان ہو رہی ہے. خیر ان کان وعد ربنا بے شک ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا پورا کیا ہوا ہے. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے، تو اللہ کے وعدوں کو کوئی ٹھیس پہنچا سکتا نہیں. قل کہہ دیجیے ادعوا اللہ تم پکارو اللہ کو، عبید الرحمن اللہ کے نام کے ساتھ، یا رحمان کہہ کر، ایما جس نام کے ساتھ بھی تدعو تم پکارو، فلاح الاسماء الحسنی تو اسی کے لیے سب نام سب کے ساتھ، ولا تجہر بصلاتک اور مت بلند کریں اپنی آواز کو اپنی نماز کے ساتھ، ولا تخافت بہ نہ بہت آہستہ کریں، وابتغی بین ذلک سبیلا اور بلکہ ان کے درمیانی. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ تو بلند اتنی آواز سے کرنا ہے کہ جناب جس طرح کہ آج ہمارے بریلوی کرتے ہیں کہ نماز کے بعد لا الہ شروع کر دیتے ہیں الا اللہ، اور یہ کوئی طریقہ نہیں بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اتنی اونچی آواز. اور نہ قرآن کہتا ہے کہ بالکل آہستہ. تو ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق دونوں نماز پڑھے. ابو بکر اونچی آہستہ میں اور عمر اونچی آواز سے. ابو بکر کی نیت یہ تھی کہ کوئی ساتھی تنگ نہ ہو، اور عمر کہہ رہے تھے ساتھی اٹھ کے تہجد پڑھ لے ہماری آواز سے. تو اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اس وقت نازل ہوا ہے، اور بلکہ یہاں بھی
ایک بات ہے، کفار مکہ رحمان کے نام سے بڑی نفرت کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نام سے ان کی نفرت کا تذکرہ کیا۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا۔ تو وکل، اور کہہ دیجیے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، لم یتخذ، نہیں بنایا اس نے، ولدن کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے فی الملک، اس کی بادشاہی میں، ولم یکن لہ ولی، نہ اللہ کا کوئی مہتی ہے، من الذل، بوجہ ذلت کمزوری کے، وکبرہ، آپ بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، تکبیراً بڑائی بیان کرنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔